حضرت مولانا عبداللہ مغیثی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، ملت اسلامیہ ایک جلیل القدر عالم دین سے محروم۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کے ممتاز عالم دین، صدر آل انڈیا ملی کونسل اور محتمم جامعہ گلزار حسینیہ اجراڑہ حضرت مولانا عبداللہ مغیثی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، جس سے علمی، دینی اور ملی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ مغیثی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بر صغیر کے ججد اور باوقار علماء میں ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت تحصیل بہٹ کے موضع گھگرولی کے ایک دیندار گھرانے میں ہوئی۔ ابتدائی دینی تعلیم جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاجپورہ میں حاصل کی، جہاں سے آپ کی علمی زندگی کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں 1953 میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 1957 میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ آپ کو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم اساتذہ سے شرف تلمذ حاصل ہوا، جبکہ آپ کے درسی رفقاء میں حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ یہی وہ علمی و فکری بنیاد تھی جس نے آپ کو ایک ہمہ جہت شخصیت کے طور پر ابھارا۔ حضرت مولانا عبداللہ مغیثی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت، ملت کی رہنمائی اور سماجی اصلاح کے لیے وقف کیے رکھی۔ آپ جامعہ گلزار حسینیہ اجراڑہ کے محتمم، جامعہ رحمت گھگرولی کے بانی، آل انڈیا ملی کونسل کے صدر، تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند کے مرکزی صدر، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ کے رکن اور مظاہر علوم سہارنپور وقف کی شورا کے رکن رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مغربی یو پی اور ہریانہ کے مختلف اضلاع میں دینی مکاتب و مدارس کے ایک وسیع جال بچھایا اور تاحیات ان کی سرپرستی فرماتے رہے۔ یہی ادارے آج آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا عظیم سرمایہ ہیں۔ آپ کے وصال پر مختلف دینی و ملی شخصیات اور اداروں کی جانب سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ حضرت مولانا مغیثی ملک کے اکابر علماء میں تھے۔ انہیں حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی اور دیگر جلیل القدر اساتذہ سے فیض حاصل تھا۔ وہ نہ صرف ایک باوقار عالم تھے بلکہ ملت کے مسائل میں گہری بصیرت رکھتے تھے۔ ان کے مواعظ سے بے شمار لوگوں کی زندگیاں سنوریں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے اپنے پیغام میں کہا کہ مولانا مرحوم کی پوری زندگی دین کی خدمت، ملت کی رہنمائی اور سماجی اصلاح کے لیے وقف رہی۔ انہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی نسبت حاصل تھی۔ انہوں نے جمعیت علماء ہند اور ملی کونسل کے پلیٹ فارم سے ملت کی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دیا۔ اسی طرح امارت شریعہ بہار، اڈیشہ و جھارکھنڈ میں منعقد تعزیتی نشست میں علماء اکرام نے کہا کہ حضرت مولانا کا وصال ایک عہد کے خاتمے کے مترادف ہے۔ آپ نے ملت میں اتحاد، بیداری کے لیے ملک بھر کا سفر کیا اور ہمیشہ جرأت و بصیرت کے ساتھ مسائل پر آواز اٹھائی۔ مقررین نے آپ کو ایک مدبر، مفکر اور ملت کا حقیقی خیرخواہ قرار دیا۔ واضح رہے کہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی 4 اپریل 2002 کو ہوا تھا اور ان کے بعد مولانا عبداللہ مغیثی کو آل انڈیا ملی کونسل کا صدر بنایا گیا، اور اب عین 24 برس بعد اسی تاریخ کو مولانا مغیثی بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جسے ایک غیر معمولی اتفاق قرار دیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ مغیثی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ان کے صاحبزادگان مولانا عبد المالک مغیثی اور مولانا عبد الخالق مغیثی سمیت تمام پسماندگان، تلامذہ اور متعلقین کے لیے صبر جمیل کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ علماء کرام نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مولانا مرحوم کے قائم کردہ دینی ادارے اور ان کی علمی و ملی خدمات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہی ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا عبداللہ مغیثی رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کی دینی و ملی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔